نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو سننے اور دیکھنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے نکاح نہ کرنے پر وعید اور تحدید۔ کچھ ہمارے حضرات ایسے ہیں کہ ساری زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے اور وہ نکاح نہیں کرتے، تجرد کو اور علیحدگی کو پسند کرتے ہیں۔ بے شک حدیث میں ہے اور کشف المحجوب شریف کے اندر فیض عالم نے ذکر بھی کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن ہلکے پھلکے ہوں گے، یعنی ان کو بیوی بچوں کا دیگر معاملات کا ان کو حساب نہیں دینا پڑے گا، لیکن وہ ایک طرف معاملہ ہے اور دوسری طرف سرکار کا عمل، انبیاء کا عمل، صحابہ کا عمل، اولیاء اکرام کا عمل، وہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پیش کرنے سے پہلے قرآن کا تو آپ کو معلوم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا کہ تمہیں نکاح کرنے کی اجازت ہے، تم 4 تک کر سکتے ہو۔ اب انکحوا ظاہر بات ہے امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم اگر فرض پر نہ بھی معمول کریں تو کم از کم واجب، سنت، مستحب کوئی تو اس کا درجہ لازمی ہے۔ جی، لہٰذا جو ہے وہ نکاح کرنا ہی بہتر ہے۔ اور کہیں فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، فرمایا کہ تم میں سے جو بیوہ ہے وہ بھی نکاح کرے۔ جی، جن کے شوہر نہیں ہے وہ نکاح کرے، مطلب شوہر فوت ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ عیب سمجھتے ہیں جی کہ نہیں اب نکاح جو ہے وہ نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرے 10 دن صرف زندگی کے باقی ہیں، پھر بھی میں چھڑا اور تجرد خالی اللہ کی برگاہ میں نہیں حاضر ہوں گا، پھر بھی میں نکاح کروں گا۔ جی، اور سرکار خود فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا جب کچھ صحابہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے معمولات نبوی معلوم کیے، تو پھر ان میں سے کچھ نے کہا جی کہ ہم ساری زندگی رات کو نہیں سوئیں گے، عبادت کریں گے، کچھ نے کہا ہم ساری زندگی دن کو روزہ رکھیں گے، کچھ نے کہا ہم ساری زندگی نکاح نہیں کریں گے۔ اوپر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سرکار نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے، اور فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا فلیس منی، 2 مطلب ہیں، یا تو وہ میرا امتی نہیں ہے یا اس کا مطلب ہے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی مطلب لیا جائے پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نکاح کی یہ سنیت اس سے جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا دنیا سارے کی ساری سامان اٹھانے کی، نفع اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین نفع اٹھانے کی چیز نیک عورت ہے۔ تو ظاہر بات ہے اسلام نے جہاں مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے تو وہاں ظاہر بات ہے وہ 4 کرے۔ عورتوں کی تعداد چونکہ جوں قیامت قریب آئے گی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اس لیے اسلام نے مردوں کو 4 تک نکاح کی اجازت دی ہے تاکہ وہ کورنگ جو ہے وہ عورتوں کی ہو جائے، وہ اسی طرح ہی جو ہے وہ بے گھر نہ بیٹھی رہیں، کل ان کے والدین فوت بھی ہو سکتے ہیں، کل 100 معاملات ہو سکتے ہیں، تو کیسے وہ گزر اوقات جو ہے کریں گی۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو تجرد ہے اور نفلی نماز کے لیے وقت نکالنا ہے، نفل پڑھنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ بندہ نکاح کرے۔ جی، کیونکہ نفلی عبادت بندہ کرے گا تو اس کا ثواب فقط اس کو ہی ہوگا، کیونکہ یہ عبادت جو ہے وہ لازم ہے، متعدی نہیں ہے کہ دوسرے کو بھی فائدہ ہو۔ لیکن ایک بندہ اگر نکاح کرے گا تو یقین ہے کہ اللہ کریم نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا، اور وہ اولاد دین کی خدمت کا اور اس بندے کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، دنیا میں آخرت میں اس کو ثواب جو ہے وہ پہنچتا رہے گا۔ تو اس لیے نکاح جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا بہت اہم واقعہ جس سے جو ہے نکاح نہ کرنے پر وعید اور تحدید وارد ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں تھے، آپ عاشق رسول ہیں، اور دوسری طرف حضرت عکاف، بعض عکاف بھی پڑھتے ہیں، تو صحابی رسول حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضور کی برگاہ میں تھے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے عکاف بتاؤ نکاح کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے تو نکاح نہیں کیا۔ سرکار نے چلو نکاح نہیں کیا، کوئی گھر میں لونڈی ہے، کوئی کنیز ہے،
جی تو کہا کہ یہ بھی نہیں ہے، یعنی گھر کا کوئی جو ہے وہ حرم جو ہے شرعی حرم نہیں ہے۔ پھر مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم فارغ البال صاحب فراخی نہیں ہو؟ تو حضرت عکاف نے آگے سے جواب دیا، جی ہاں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی جانب سے میں بالکل مطمئن ہوں اور خوش ہوں، یعنی بالکل مالدار ہوں، اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جلال میں آئے، سرکار میں تم شیطان کے بھائی نہیں ہو؟ اگر تم نصرانی ہوتے، عیسائی ہوتے تو پھر تم جو ہے وہ ریبوں میں شمار کی جاتے۔ عیسائیوں کے اندر رہبانیت تھی نا، یعنی گھر بار چھوڑ کر جنگل میں ڈیرا لگا لیا، جھونپڑی بنا لی، وہاں اللہ اللہ کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، ہماری شریعت محمدیہ میں رہبانیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم شیطان کے بھائی ہو، اگر تم نصرانی ہوتے تو تم ان کے رہبوں میں شمار کی جاتے۔ نکاح میرا طریقہ ہے، اور تم میں سے سب سے زیادہ بد وہ لوگ ہیں جو کنوارے ہیں اور نکاح نہیں کرتے، اور سب سے ذلیل ترین کمینے وہ مرد ہیں جو بحالت تجرد زندگی گزار کر مر جاتے ہیں۔ کیا تم لوگ شیطان کا تختہ مشق بننا چاہتے ہو؟ شیطان کا تختہ مشق بننا چاہتے ہو؟ شیطان کا وہ ہتھیار جو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، لوگوں میں اتار دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صرف عورت ہے۔ صرف جنہوں نے شادیاں کی وہ لوگ پاک دل ہیں، جی سیاہ مال سے دور اور کنارے پر ہیں۔ وقاف تجھ پر افسوس ہے، یہی عورتیں تھیں کہ جنہوں نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور کرس کے ساتھ کیا۔ اب بشر بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، پوچھا، استفسار کیا، یا رسول اللہ یہ کرسف یہ کون ہے جس کا آپ نام لے رہے ہیں، کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک عبادت گزار تھا جس نے دریا کے کنارے کے اوپر کتنا جی 300 برس تک عبادت کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو شب بیداری کرتا، نماز پڑھتا، آخر ایک دن کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے نا کہ ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے۔ دیکھیں سامان دنیا کو قرآن کہہ رہا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، اور مکر نساء کو، عورتوں کے مکر کو کیا کہہ رہا ہے؟ ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے۔ اس مکاری میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کرسف آ گیا، حالانکہ اتنا عبادت گزار ساری ریاستوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا۔ بہرحال آخر میں پھر اس کی حالت درست ہو گئی، اللہ نے کرم فرمایا، پھر متوجہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو قصور تھا اس کو معاف فرما کر پھر اس کو اپنی طرف راغب کر دیا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت عکاف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، پھر ان کو سمجھانا شروع کر دیا، کیا عکاف تجھ پر افسوس، نکاح کر ورنہ تو ہمیشہ تذبذب میں رہے گا، یعنی تجھے کوئی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تو عکاف نے آگے سے اس کے بعد درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ خود ہی میرا نکاح کسی سے کرا دیں۔ تو آپ نے فرمایا میں کریمہ بنت کلثوم حمیری جو ہے ان سے تیرا نکاح میں نے کر دیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کو بھی معلوم ہے کہ نکاح کرنے کے بعد پھر ظاہر ہے جو ہے وہ چند دنوں کی خوشیاں اور ساری زندگی کی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود سرکار فرما رہے ہیں کیوں؟ تاکہ اپنا دامن جو ہے وہ گناہوں سے اور پاک رکھیں، جیسے پاک دنیا میں آئے معصوم اسی طرح گناہوں سے معصوم ہو کے جائیں۔ اللہ کریم جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سرکار کی اس مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔